الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں تیسرے باب کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ باب قانون سیاست کے زیر عنوان ہے۔ اس کی تمہید میں نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ سیاست کے معاملے میں مذہب یا مذہب کی بنیاد پر دی جانے والی شریعت کو مداخلت کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ مذہب کا ایک متعین دائرہ ہے۔ میں نے لوگوں کو کئی مرتبہ اس طرف توجہ دلانے کی کوشش کی ہے کہ مذہب بنیادی طور پر اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر مداخلت کرتا ہے، اور وہ مقصد تزکیہ نفوس ہے، یعنی انسانی نفس کو پاکیزہ بنایا جائے۔ نفس انسانی اپنا ایک انفرادی ظہور بھی رکھتا ہے اور اجتماعی ظہور بھی رکھتا ہے۔ دونوں کی پاکیزگی مطلوب ہے۔ سیاست نفس انسانی کا اجتماعی ظہور ہے، اس میں بھی مذہب کی مداخلت وہیں ہوگی جہاں انسان کی پاکیزگی متاثر ہوتی ہے۔ میں نے اس بات کو بھی واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ مذہب کے تمام مشمولات کا، مذہب کے پورے کانٹینٹ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ بالکل متعین ہو جاتا ہے کہ وہ 4 چیزوں کو موضوع بحث بناتا ہے: بدن کی تطہیر، خور و نوش کی تطہیر یعنی کھانے پینے کے معاملات میں حلال حرام کی تمیز کرنا، طیب اور خبیث کی تمیز کرنا، کھانے اور پینے کو پاکیزہ بنانا۔ اس کے بعد علم کی تطہیر، یعنی ہمارا علم اپنے بارے میں، اپنی اصل کے بارے میں، اپنے پروردگار کے بارے میں، اور پروردگار کے ساتھ ہمارے تعلق کے بارے میں اور انسانوں سے تعلق کے بارے میں پاکیزہ ہو جائے۔ اس میں شرک نہ ہو، اس میں بدعت نہ ہو، اس میں غلط تصورات نہ ہوں جو معاشرے میں فساد پیدا کر دیں۔ اور پھر عمل کی تطہیر، جس کو آپ سادہ لفظوں میں تزکیہ اخلاق سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ سیاست، جس طرح کہ میں نے عرض کیا، انسان کے اجتماعی وجود کا ظہور ہے۔ یہ کیسے ہوا، اس کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ میں نے لکھا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پر پیدا کیا ہے، اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ بھی ہے کہ وہ تمدن کو چاہتا ہے۔ یعنی انسانی فطرت کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی خاص فلسفہ انسان پر غلبہ پالے تو الگ بات ہے، ورنہ وہ اپنی اصل فطرت کے لحاظ سے گھر بسانا چاہتا ہے، گھر بنانا چاہتا ہے، بستیاں بسانا چاہتا ہے، شہر آباد کرنا چاہتا ہے۔ یہ ارج اس کے اندر موجود ہے، اس کا ظہور ہر جگہ ہوتا ہے۔ یعنی اس کو اگر کوئی چیز روک سکتی ہے تو یا یہ ہوگا کہ ایسے وسائل ہی میسر نہیں ہو سکے، قدرت کی طرف سے موانع پیش آ گئے، یا کوئی فلسفہ، کوئی حکمت انسان کو یہ باور کرائے گی کہ وہ اپنے اس ارج سے ہاتھ کھینچ لے، وہ اس کو پورا کرنے سے انکار کر دے۔ یعنی وہ چیزیں جو انسان کے اندر بدیت ہیں اور خواہش کی سطح پر آ کر چاہتی ہیں کہ ان کی تسکین کی جائے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان تمدن کو چاہتا ہے، اور پھر اس تمدن کو اپنے ارادہ و اختیار کے سوء استعمال سے بچانے کے لیے، یعنی اب انسان کا معاملہ کیا ہے؟
انسان کا معاملہ یہ ہے کہ ایک تو اس کی فطرت کے کچھ تقاضے ہیں، جس میں سے مثلاً اس وقت یہ زیر بحث ہے کہ وہ تمدن کو چاہتا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ارادہ و اختیار دے کر دنیا میں بھیجا ہے۔ ارادہ و اختیار اپنی فطرت کے لحاظ سے غلط استعمال بھی ہوگا اور صحیح استعمال بھی ہوگا، ورنہ ارادہ و اختیار کے کوئی معنی نہیں ہے۔ یعنی جب یہ کہا جائے گا کہ ہم نے کسی مخلوق کو ارادہ و اختیار دیا ہے، تو ظاہر ہے کہ ارادہ و اختیار کا مطلب ہی یہ ہے کہ دو راستے ہوں گے جن میں سے وہ چاہے تو ایک کو اختیار کرے، چاہے تو دوسرے کو اختیار کرے۔ چنانچہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے معاملے میں، اپنے اوپر ایمان کے معاملے میں بھی اس ارادہ و اختیار کو اس شان کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے ہیں، ہدیناہ النجدین، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اب جس کا جی چاہے وہ ایمان اختیار کرے، جس کا جی چاہے کفر اختیار کر لے۔ یعنی ارادہ اختیار کو اس حد تک آزادی دی گئی ہے کہ یہ انسان جو اللہ کی ایک مخلوق ہے، چاہے تو اس زمین پر اپنے بنانے والے ہی کا انکار کر دے، اس کی ہدایت کا انکار کر دے، اس کی دعوت کا انکار کر دے، اس کی ندا پر لبیک کہنے سے انکار کر دے، اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو ماننے سے انکار کر دے، بدیع حقائق جو اس کے اندر ودیت ہے ان کی تذکیر کی جائے تو انہیں جھٹلا دے۔ اس حد تک انسان کو ارادہ و اختیار دے کر اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ چنانچہ اس کا سوء استعمال بھی ہوگا، یعنی یہ برے طریقے سے بھی استعمال کیا جائے گا۔ یہی وہ بات ہے جس کو محسوس کر کے فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ آپ جب ارادہ و اختیار دے رہے ہیں تو پھر تو یہ فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا۔ یہ فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا، یہ سوء استعمال کا منتہا ہے۔ فرشتوں نے اس کو بیان کر دیا۔ چنانچہ تمدن کو انسان چاہتا ہے، لیکن دوسری جانب یہ ارادہ و اختیار کا سوء استعمال اس کے لیے غارت گری کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی انسانوں ہی کے اندر سے وہ لوگ پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو اپنے حدود سے آگے بڑھتے ہیں اور لوگوں کی جان مار آبرو کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں، دوسروں کے حقوق تلف کرتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے جس میں انسان یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسا اہتمام کیا جائے کہ میری وہ خواہش بھی پوری ہو جائے جو میں چاہتا ہوں کہ تمدن وجود پذیر ہو۔ جنگل میں اگر آپ دھونی رما کے بیٹھ گئے ہیں تو پھر کوئی بڑا خطرہ نہیں رہتا، لیکن جب تمدن وجود پذیر ہوگا تو اموال ہوں گے، دولت ہوگی، اقتدار ہوگا، کسی کو کم ملے گا، کسی کو زیادہ ملے گا۔ اس میں اس کا پورا امکان ہے کہ وہ چیز وجود میں آ جائے جس کو قرآن مجید اسم اور بغی سے تعبیر کرتا ہے، یعنی حق تلفی اور جان مال آبرو کے خلاف زیادتی۔ اس سے انسان کو اب بچانا ہے، یعنی تمدن اس کی خواہش ہے، اسے پورا ہونا چاہیے، اور ادھر ارادہ و اختیار کا سوء استعمال فساد پیدا کرے گا، اس سے بچانے کی تدبیر ہونی چاہیے۔ چنانچہ جلد یا بدیر میں نے لکھا ہے کہ اپنے ارادہ و اختیار کے سوء استعمال سے بچانے کے لیے جلد یا بدیر اپنے اندر ایک نظم اجتماعی پیدا کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی جگہ، کسی جنگل میں، کسی صحرا میں انسانوں کی آبادی شروع کریں تو کچھ وقت گزر جائے جس میں انسان اپنے اندر کوئی نظم پیدا نہ کرے، لیکن زیادہ دیر نہیں گزرے گی، جلد یا بدیر وہ اپنے اندر کوئی نظم پیدا کر لے گا۔ وہ نظم بہت ابتدائی نوعیت کا بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ ہم قبائلی نظم کو دیکھتے ہیں، یعنی وہ بھی ایک طرح کا نظم تھا کہ کسی ایک کو شیخ قبیلہ مان لیا گیا ہے۔ اس وقت میں اس پر بحث نہیں کر رہا کہ وہ کیسے مان لیا جاتا تھا، اس کے بہت سے اسباب ہوتے تھے۔ کسی شخص نے اپنے قبیلے کی حفاظت میں غیر معمولی کردار ادا کیا ہے، کسی شخص کی تدبیر و حکمت سے لوگ متاثر ہیں، کسی شخص نے کسی نازک صورتحال میں ان کو سنبھالا ہے۔ اس طرح کے بہت سے ایسے پہلو تھے جن کو پیش نظر رکھ کر یہ چیز وجود میں آ جاتی تھی۔ پھر یہ معلوم ہے کہ جب قبائل کے سرداروں نے
اپنے وسائل کو بڑھانے کے لیے، اپنی قوت کو بڑھانے کے لیے دوسروں پر حملے کیے، اور اس کے نتیجے میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں سی قائم ہونے لگ گئی قدیم زمانے کے لحاظ سے۔ پھر دنیا نے سلطنت عام کا دور دیکھا، اور اس وقت ہم عالمی حکومت کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ یہ چیز خود بتا رہی ہے کہ جلد یا بتیر انسان اپنے اندر ایک نظم اجتماعی پیدا کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، یعنی ایک ایسا نظم وجود میں لانے پر مجبور ہو جاتا ہے جس میں اجتماع کے مسائل کو سمجھا جا سکے، ان کے حل تلاش کیے جا سکیں، اور فساد کا ازالہ کیا جا سکے۔ انسانی تاریخ میں سیاست و حکومت انسان کی اس خواہش اور اس مجبوری ہی کے بطن سے پیدا ہوئی ہے۔ خواہش تمدن کی، اور مجبوری ارادہ و اختیار کے سوء استعمال سے اس تمدن کو بچانے کی۔ یعنی چونکہ تمدن کی خواہش اتنی شدید ہے کہ انسان اس طرف لازماً بڑھتا ہے، اور جیسے ہی بڑھتا ہے تو پھر مجبور ہو جاتا ہے کہ اب کوئی نظم اجتماعی وجود میں لائے۔ مجبور کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ انسان آسانی کے ساتھ اپنی آزادی سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جب بھی کوئی نظم اجتماعی قائم کیا جائے گا، انسان کو اپنی آزادی سے کسی حد تک دستبردار ہونا پڑے گا۔ ہم جب کسی ریاست میں رہتے ہیں تو بہت سے قوانین اور ضابطے وجود میں آ جاتے ہیں، خواہ وہ بالکل ابتدائی قبائلی زمانے کے ہوں یا آج کی جدید ریاست کے، جن کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ رسوم، روایات، فلاں معاملے میں اگر یہ فیصلہ ہوگا تو ہم سب اس کو قبول کریں گے۔ اس وقت بھی اگر آپ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں جائیں تو وہاں آپ ریاست کی ابتدائی صورت کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں نے یہ کہا ہے کہ انسان کی اس خواہش اور اس مجبوری ہی کے بطن سے پیدا ہوئی ہے۔ یعنی اگر تمدن کی خواہش نہ ہوتی تو ظاہر ہے کہ اس کو بچانے کی کوئی ضرورت بھی پیش نہ آتی۔ چنانچہ اس خواہش اور اس مجبوری نے مل کر انسان کو آمادہ کیا کہ وہ اپنے اندر ایک اجتماعی نظم پیدا کرے۔ اور انسان جب تک انسان ہے، وہ اگر چاہے بھی تو اس سے نجات حاصل کر لینے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ میں نے اس چیز پر تبصرہ کیا ہے کہ انسان اپنی انسانیت سے دستبردار ہو جائے، وہ کوئی اور مخلوق بن جائے، تو پھر اس میں یہ خواہش ہو سکتا ہے ختم ہو جائے، پھر ممکن ہے کہ ارادہ و اختیاری سلب ہو جائے، پھر اس کا امکان ہے کہ سوء استعمال کے امکانات ہی نہ رہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن انسان جب تک انسان ہے، وہ اس سے نجات حاصل کر لینے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پچھلی صدیوں میں مارکسزم نے اس کا خواب دیکھا تھا کہ ہم ایک اسٹیٹ لیس سوسائٹی، ریاست کے بغیر معاشرے تک پہنچے، لیکن یہ محض خواب ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جو انسانی فطرت کے اندر سے نہیں اٹھتی، وہ آپ بالجبر تو انسان پر طاری کر سکتے ہیں، لیکن وہ کبھی دیر پا نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ 60-70 سال ہی میں تمام ذرائع پیداوار کو قومی ملکیت میں رکھنے کا فلسفہ بھی دم توڑ گیا، اور یہ خواہش بھی تاریخ کے اوراق میں گم ہو گئی۔ انسانی فطرت جن چیزوں کا تقاضا کرتی ہے وہ ہو کے رہتی ہیں، چنانچہ اس سے نجات حاصل نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا عقل کا تقاضا یہی ہے کہ اس دنیا میں حکومت کے بغیر کسی معاشرے اور تمدن کا خواب دیکھنے کے بجائے وہ اپنے لیے ایک ایسا معاہدہ عمرانی وجود میں لانے کی کوشش کرے جو نظم اجتماعی کا تزکیہ کر کے اس کے لیے ایک صالح حکومت کی بنیاد فراہم کر سکے۔ یعنی اب کرنا کیا چاہیے؟ یہ خواب نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم حکومت کے بغیر کوئی معاشرہ قائم کر لیں گے، نظم اجتماعی کے بغیر ہم انسان کے معاملات سلجھا لیں گے۔ یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے میں نے یہ عرض کیا ہے کہ انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ریاست اور فرد کے درمیان، نظم اجتماعی اور فرد کے درمیان
ایک ایسا کانٹریکٹ وجود میں لے آئے کہ جس سے ایک صالح حکومت، صالح میں نے مذہبی معنوں میں استعمال نہیں کیا، یعنی ایسی حکومت جو لوگوں کی صلاح و فلاح کی ضامن ہو، جو ان کے لیے زحمت نہ بن جائے، جو ان کی بہبود کو پیش نظر رکھے، جو اپنے مقصد وجود کو پورا کرے، اس طرح کی حکومت کی بنیاد وہ فراہم کر سکے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہمیں اس سیاسی مسئلے کو سمجھنا چاہیے۔ اس دنیا میں چونکہ انسان ایک ارادہ و شعور رکھنے والی مخلوق ہے، وہ اپنی فطرت کے اجمال کو بھی تفصیل میں بدلتا ہے۔ اس وجہ سے یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی جب اپنے ساتھ معاملہ کیا ہے تو اس کے لیے میثاق یا معاہدے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ نبیوں کے بارے میں میثاق لیا گیا، بنی اسرائیل سے میثاق لیا گیا، انبیاء علیہم السلام کی دعوت برپا ہوئی تو ان کے ماننے والوں سے میثاق لیا گیا۔ تو اس طریقے سے گویا انسان خود اپنے شعور سے حقائق کو مانتا اور پھر دوسرے فریق کے ساتھ معاہدے میں شریک ہو جاتا ہے۔ تو یہاں بھی اس کی ضرورت ہے کہ ایک معاہدہ عمرانی، ایک سوشل کانٹریکٹ وجود میں آئے۔ ظاہر ہے کہ وہ سوشل کانٹریکٹ اگر وجود میں آئے گا تو اس کی کچھ بنیادیں ہوں گی جن کو ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ اس میں شبہ نہیں کہ انسان کی فطرت نے اسے بالعموم یہی راہ دکھائی اور اسی راستے پر جد و جہد کے لیے آمادہ کیا ہے، یعنی بالعموم یہی ہوا ہے۔ درمیان میں کچھ وقفے آئے ہیں جس میں بعض ایسے فلسفی پیدا ہوئے جنہوں نے مثال کے طور پر انارکی کی دعوت دی۔ چنانچہ یہ معلوم ہے کہ ایسے گروہ کبھی کبھی پیدا ہو گئے جنہیں ہم انارکسٹ ہی کہہ سکتے ہیں، یعنی ایک طوائف الملوکی کی کیفیت پیدا کر دیتے تھے جس میں کوئی نظم نہیں، کوئی حکومت نہیں۔ ہمارے ہاں ہماری تاریخ کی ابتدا میں خوارج کا نقطہ نظر یہی تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ حکومت درمیان میں کہاں سے آ گئی، فرد ہے، اس کا پروردگار ہے۔ تو اس طرح کے گروہ پیدا ہوتے رہے ہیں، لیکن بالعموم انسان اپنی فطرت کے تقاضوں پر چلتا ہے۔ یہ جو فطرت کے تقاضوں سے مستثنیات وجود میں آتے ہیں وہ بھی اصل میں ارادہ و اختیاری کا ظہور ہے، یعنی انسان اپنی فطرت میں نیکی کو چاہتا ہے لیکن وہ فطرت سے انحراف کا اختیار رکھتا ہے، چنانچہ اپنے ارادہ و اختیار کو غلط استعمال کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے علمی معاملات میں بھی یہی ہوتا ہے۔ میں نے لکھا ہے لیکن اس کے جو نتائج اب تک نکلے ہیں اور جنہیں ہر شخص بچشم سر اس عالم میں دیکھ سکتا ہے، تنہا وہی اس حقیقت کو بالکل آخری حد تک ثابت کر دینے کے لیے کافی ہیں کہ زندگی کے دوسرے معاملات کی طرح عقل انسانی اس معاملے میں بھی اس آسمانی ہدایت کے بغیر بعض بنیادی نوعیت کے فیصلے پوری قطعیت کے ساتھ نہیں کر سکتی، یعنی کر تو لیتی ہے لیکن بعض جگہوں پر ایک واضح موقف چاہیے ہوتا ہے، یعنی یہ متعین کرنا پڑتا ہے کہ یہاں اگر کوئی ابہام رہ گیا یا کوئی ایسی چیز رہ گئی جس میں دوسرا احتمال بھی باقی رہا تو سخت خرابی واقع ہو جائے گی۔ یہی وہ مواقع ہیں کہ جن میں مذہب مداخلت کرتا ہے، یعنی جب عقل انسانی اپنے لیے فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی اور اندیشہ ہوتا ہے کہ اس میں انسان کی پاکیزگی متاثر ہوگی، یعنی یا انفرادی سطح پر یا اجتماعی سطح پر، تو پھر مذہب شریعت دیتا ہے۔ شریعت دی ہی ان معاملات پہ جاتی ہے۔ یہ بالکل غلط خیال ہے کہ ہماری ساری زندگی کا شریعت احاطہ کرتی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ شریعت صرف انہی معاملات میں مداخلت کرتی ہے جن میں وہ مقصد مجروح ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے جو مذہب کے پیش نظر ہے۔ انسان سے اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ غلط فیصلہ کرے گا اور سب کچھ برباد کر بیٹھے گا۔ تو انسانی فطرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہ ظہور کرتی ہے، تمدن کو وجود میں لاتی ہے، نظم اجتماعی قائم کرتی ہے اور اس کے فیصلے بھی کرتی ہے، لیکن بعض مواقع ایسے ہیں جیسے کہ آگے جا کے جب ہم شریعت کا مطالعہ کریں گے تو یہ واضح ہو جائے گا کہ جہاں اللہ کی ہدایت کی ضرورت ہے۔ انسان کی یہی ضرورت ہے جس کے پیش نظر
سیاست کا ایک قانون اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید اور اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہمیں دیا ہے، یعنی یہ ضرورت ہے۔ میں نے یہاں پہلے یہ واضح کیا ہے کہ انسان کو اپنی اجتماعی زندگی کے لیے جو ضابطے بنانے ہیں، جو قاعدے بنانے ہیں، وہ اپنی عقل سے بنائے گا، اپنے تجربات سے سیکھے گا، نتائج نکالے گا، غلطیاں کرے گا اور ان کی اصلاح بھی کرے گا۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس معاملے میں بعض ایسی غلطیاں ہو سکتی ہیں کہ جو تمدن کی خرابی کا باعث بھی بن جائیں اور انسان کے لیے اس امتحان ہی میں پورا اترنا ممکن نہ رہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود بخشا ہے، دنیا میں بھیجا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی محدود سی مداخلت کی ہے۔ یہ آپ دیکھیں گے کہ کل 5 چیزیں ہیں جن کو شریعت نے موضوع بنایا ہے۔ اور یہ میں عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں چونکہ جب مذہبی معاملات میں کچھ لکھا جاتا ہے یا دین کی شرح و وضاحت کی جاتی ہے تو لوگ قرآن، حدیث، خلفائے راشدین کے واقعات اور فقہا کی آراء سب کو ملا کر اسلام کا ایک نظام بنا کے دکھا دیتے ہیں۔ میں نے اس پوری کتاب میں یہ کوشش کی ہے کہ ان سب چیزوں کو الگ کر دوں۔ ایک چیز اللہ کا حکم ہے، اس کو متعین طور پر الگ سے واضح ہونا چاہیے۔ ایک دوسری چیز، اس حکم پر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، لہٰذا اس کو اس کتاب میں نے ثبت کیا ہے جگہ جگہ، اور کم و بیش 1200 کے قریب روایات اس کتاب میں قبول کی ہیں، ان کو نقل کیا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ دور آتا ہے کہ جس میں اب خدا کا پیغمبر نہیں ہے، انسان ہے، وہ انتظامی فیصلے کرتے ہیں اور وہ اس ہدایت کو سامنے رکھ کر بہت سے اقدامات بھی کرتے ہیں۔ ان کو میں نے اس کتاب میں موضوع نہیں بنایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں سے پھر انسان شروع ہو جاتا ہے، اس میں اجتہاد ہے، اس میں تعبیرات ہیں، وہ سب چیزیں اختلاف اتفاق کے بے شمار مراحل سے گزرتی ہیں۔ دین کو بالکل پاکیزہ رہنا چاہیے، ہر آمیزش سے پاک، یعنی ہمیں بتانا چاہیے کہ یہ وہ ہدایت ہے جو اللہ کے پیغمبر نے دی ہے، اس کے بعد جو کچھ ہے وہ انسانی عمل ہے۔ تو اس وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کل 5 چیزیں، یہ قانون جن مباحث کو شامل ہے وہ یہ ہے: بنیادی اصول، اصل ذمہ داری، یعنی پہلی چیز یہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے جس کے اوپر ہمیں تمام معاملات کی بنیاد رکھنی ہے اجتماعی زندگی سے متعلق۔ دوسرے یہ کہ ریاست قائم ہونی ہے تو ہمارے دین نے ہمیں بتایا ہے کہ اس میں اصل ذمہ داری کیا ہے، وہ کیا چیز ہے کہ جو اس کے مقصد وجود کے لیے ناگزیر ہے۔ یہ دین ہے، تو کیا ریاست پر دین کی روح سے بھی کوئی فرائض عائد ہوتے ہیں؟ یعنی ایک تو ریاست کے فطری فرائض ہیں، جیسے امن قائم کرنا ہے، جیسے لوگوں کی بہبود کا اہتمام کرنا ہے، جیسے دفاع کرنا ہے۔ کیا دین نے بھی اس پر کوئی فرائض عائد کیے ہیں؟ یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ مسلمان انفرادی حیثیت سے تو اللہ کے بہت سے احکام کے پابند ہیں، کیا اپنی اجتماعی حیثیت میں بھی کچھ احکام کے پابند ہیں؟ تو یہ چیز اس باب میں زیر بحث آئے گی۔ شہریت اور اس کے حقوق، یعنی اس ریاست میں جو لوگ شہری ہوں گے کیا دین ان کے حقوق فرائض سے متعلق بھی کوئی ہدایت دیتا ہے؟ اور آخر میں نظم حکومت، یعنی ایک چیز تو یہ تھی کہ اس کو چھوڑ دیا جاتا کہ لوگ چاہیں بادشاہت قائم کر لیں، چاہیں بندوق سے حکومت کریں یا کوئی اور طریقہ اختیار کریں۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا دین نے اس معاملے میں کوئی ہدایت دی ہے؟ تو یقیناً دی ہے۔ چنانچہ یہ 5 چیزیں ہیں جن کو ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں موضوع بنایا گیا ہے۔ میں نے لکھا ہے ذیل میں ہم اس قانون سے متعلق قرآن مجید کے نصوص کی وضاحت کریں گے۔ میرا طریقہ اس کتاب میں یہ ہے کہ میں قرآن مجید کے نصوص، سنت کے نصوص،
ان کو بنیاد بنا کر بس ان کی شرح و وضاحت کرتا ہوں۔ مذہب کے معاملے میں مجھ کو یا کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنا کوئی فلسفہ بیان کرے۔ تعبیر میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اس کو پیش کرنے کا انداز یہی ہونا چاہیے کہ ہم یہ بتائیں کہ یہ اللہ کی کتاب میں ہے، یہ پیغمبر نے سنت قائم کی ہے۔ اس کے بعد ایک تیسری چیز جو توضیح، بیان، شرح کے درجے میں آتی ہے، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی توضیحات ہیں، علمی بھی اور عملی بھی۔ اس میں تفہیم و تبیین بھی ہوتی ہے قرآن و سنت کے انہی احکام کی جو ہم پہلے سمجھ چکے ہوتے ہیں، اور ان پر عمل کے لیے آپ کے اسوہ حسنہ کا بیان بھی ہوتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک بڑی قیمتی چیز ہے، چنانچہ اس کو بھی حصہ بنایا گیا ہے۔ اس کو سامنے رکھ کر اب اس پوری شریعت کا مطالعہ کیجیے۔ بنیادی اصول، اس کے لیے میں نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے یہ سورہ النساء کی 59 نمبر آیت ہے۔ سورہ النساء قرآن مجید کی چوتھی سورہ ہے، یہ پہلے باب میں ہے۔ ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر کہا گیا ہے کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر اسی آیت کا انتخاب کرنے کی کیا وجہ ہے؟ یہ آپ آیت کو دیکھیں گے تو بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہاں انفرادی اطاعت پیش نظر نہیں ہے، اجتماعی زندگی سے متعلق اللہ اور رسول کی اطاعت پیش نظر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس پر پھر عطف کیا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور پھر آگے یہ بھی بتایا ہے کہ آخری اتھارٹی کس کے پاس ہے۔ تو یہ آیت خود بتا دیتی ہے کہ یہ ہماری اجتماعی زندگی سے متعلق ایک بنیادی اصول بیان کر رہی ہے۔ اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ پھر تمہارے درمیان اگر کسی معاملے میں اختلاف رائے ہو تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو۔ اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو یہ اچھا ہے، اور انجام کے لحاظ سے بھی یہی بہتر ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ حکم کیا کوئی مطلق حکم ہے؟ یعنی جس طرح سے قرآن مجید میں اقامت صلاۃ کا حکم بیان ہوا ہے، جس طریقے سے ایتاء زکوٰۃ کا حکم بیان ہوا ہے، اس طرح کی چیز ہے؟ آیتی پر غور کرنے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب بنفس نفیس دنیا میں موجود ہیں اور آپ کو حکمرانی بھی حاصل ہو گئی ہے، اس سے متعلق حکم ہے۔ یعنی اپنی اصل کے لحاظ سے یہ حکومت الہیہ میں اس کے افراد کے رہنے کا بنیادی اصول بیان کر رہا ہے۔ حکومت الہیہ کیا ہوتی ہے؟ اس دنیا میں ہم اپنے لیے کسی حکمران کا تقرر کرتے ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حق کے تقرر کس کے پاس ہے، یعنی کون فیصلہ کرے گا؟ تو آپ اگر غور کریں تو عقلی لحاظ سے یہ دو ہی جگہ ہو سکتا ہے۔ ایک یہ کہ اس کائنات کا خالق ہمارے لیے کسی حکمران کا تقرر کر دے، وہ خالق ہے، ہمارا بنانے والا ہے، اور اپنے بارے میں ہمیں یہ بتا چکا ہے کہ وہ ہمارا معبود بھی ہے، الہ الناس، رب بھی ہے، جہانوں کا پروردگار، رب الناس، اور وہ ملک الناس بھی ہے۔ ہمارے ممدوح و مخدوم مولانا سید اللہ مودودی صاحب نے
اللہ تعالیٰ کی حاکمیت پر بہت جگہوں سے استدلال کیا ہے، لیکن سب سے بڑی اور سری جگہ وہی ہے جہاں اللہ تعالیٰ کو ملک الناس قرار دیا گیا ہے، یعنی وہ انسانوں کا معبود بھی ہے، ان کا رب بھی ہے اور بادشاہ حقیقی بھی ہے۔ وہ بادشاہ انسانوں کے لیے کسی حکمران کا تقرر کر دے تو بس مسئلہ ختم ہو گیا۔ یہ ہمیں معلوم ہے کہ بنی اسرائیل نے جب اس کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے طالوت کو مقرر کر دیا، اس کی دلیل دی، یہ خدا کی طرف سے ہونے والا تقرر تھا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم انسان اپنے اندر سے کسی کا انتخاب کر لیں، اس کا بھی ہم کو پورا حق ہے۔ علم و عقل کی روح سے جس طرح اس کائنات کا خالق یہ حق رکھتا ہے کہ وہ ہمارے اوپر کسی حکمران کا تقرر کرے، اگر وہ نہ کرے تو پھر ظاہر ہے کہ دوسرا حق خود انسانوں ہی کا ہے کہ وہ اپنی آزادی سے کچھ حدود متعین کر کے ایک معاہدہ عمرانی کے تحت کسی کو حکمران بنا دے۔ یہ دوسری صورت ہے۔ اس کے سوا کوئی تیسری صورت اپنی کوئی علمی، عقلی یا اخلاقی بنیاد نہیں رکھتی، کوئی تیسری صورت نہیں۔ یعنی اس پر بہت بحثیں ہوئی ہیں انسانی تاریخ میں۔ افلاطون نے بھی یہ خواب دیکھا تھا کہ فلسفیوں کی حکومت ہونی چاہیے۔ مذہبی علماء عام طور پر اپنی حکومت کی کوئی جائز حکومت سمجھتے ہیں، لیکن سچی بات یہی ہے کہ علم اور عقل کی روح سے اگر کوئی جواز ہو سکتا ہے تو یا خدا کے تقرر کا ہو سکتا ہے اور یا لوگوں کی طرف سے کسی تقرر کا ہو سکتا ہے، دو ہی صورتیں۔ تو جب خدا تقرر کرتا ہے اور اپنے کسی فرستادے سے یہ کہتا ہے کہ وہ حکومت کرے، جس کی مثال طالوت بھی ہے، سلیمان و داؤد بھی ہیں، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ یعنی جب خدا کا رسول دنیا میں موجود ہے اور اس کو حکومت حاصل ہو گئی ہے تو پھر اللہ براہ راست حکومت کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو حکومت الہیہ کہتے ہیں۔ یہ حکومت الہیہ اپنی اخلاقی بنیادیں بھی عام حکومتوں سے مختلف رکھتی ہے، اس کے لیے شریعت کے حدود و قیود بھی بالکل مختلف ہے۔ یہ آیت یعنی سورہ نساء کی آیت 59 یہ حکومت الہیہ میں اطاعت کے حدود کیا ہیں اس کو بیان کر رہی ہے۔ چنانچہ اس کو میں نے لکھا ہے کہ یہ حکم اس وقت دیا گیا جب قرآن نازل ہو رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس مسلمانوں کے درمیان موجود تھے اور وہ اپنے نزاعات کے لیے جب چاہتے آپ کی طرف رجوع کر سکتے تھے۔ یعنی یہ حکم اس وقت دیا گیا۔ ایک طرف اللہ ہے، پھر زمین پر ان کا رسول ہے، اور پھر ان کے مقرر کردہ عمال ہیں جن کو یہاں الامر کہا گیا ہے۔ یہ صورت ہے اس کی۔ اس میں جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ سے مراد قرآن مجید کے احکام ہیں اور رسول سے مراد سنت کے احکام ہیں، یہ نقطہ بعد الوقوع ہے۔ یعنی آپ آیت کو نکال کے دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومت حاصل ہو گئی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں حکمرانی فرما رہے ہیں۔ براہ راست فیصلے کا اختیار اللہ اور رسول کے پاس ہے۔ یہ اللہ کے فیصلے کے تحت ایک حکومت قائم ہوئی ہے، اس کی طرف سے کچھ لوگوں کو عامل بھی مقرر کیا جا رہا ہے، تو وہاں یہ بتایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد میں نے استدراک کیا ہے کہ اصل میں تو یہ آیت اس صورتحال سے متعلق ہے، لیکن صاف واضح ہے کہ اللہ اور رسول کی یہ حیثیت ابدی ہے۔ یعنی اللہ اور رسول کی حکومت براہ راست تو کبھی کبھی قائم ہوتی ہے، جس کو میں نے حکومت الہیہ سے تعبیر کیا، لیکن اللہ اور رسول کی یہ حیثیت کہ وہ لوگوں کو حکم دیں اور لوگ ان کی اطاعت کے پابند ہوں، ان کی یہ حیثیت ابدی ہے۔ یہ حیثیت کسی وقت کے ساتھ محدود نہیں ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ ایک چیز استنباط ہو کر سامنے آتی ہے، میں اس کی وضاحت کروں گا
اب وقت مزید بحث کی اجازت نہیں دیتا، ہم اس کو اگلی نشست میں دیکھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔